ہم یہ بولے بھی نہیں کہ ٹھیک ہے لے جا تمہارا ہی تو ہے، وہ سب لے کر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اس کا رضا عطا فرما، تب تک ہونا ہے۔ تینوں زندگی بن گئی۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے لیے کام کرنے کی برکت دنیا میں ڈالی۔ اور 3 واقعات اس لیے سنائے گئے ہیں، یہ 3 طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے رکھے گئے تاکہ عالمی تجارت میں اس میں بھی اللہ کو حاضر ناظر جانے کہ اگر تجارت سچائی کے ساتھ کی جائے تو برکت سے مالا مال ہو جائے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے تاجر جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے فاسق فاجر، سوائے اس کے جو سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ تو بچ جائیں گے، باقی فاسق فاجر اٹھائے جائیں گے۔ اور جو امانت دار تاجر ہے وہ اللہ کے رسول کی صحبت اور رفاقت سے مزہ لے گا، یعنی معمولی درجہ ہے امانت دار تاجر کا، کہ رسول پاک علیہ السلام کی اس کو صحبت نصیب ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے تجارت خالص ہونی چاہیے، یعنی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، دھوکے کی، جھوٹ کی اور بیجا دوسروں کے پیسے کو مارنے کی، اس طرح کی کوئی ملاوٹ تجارت نہیں ہو۔ خالص تجارت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ تو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جو انسان اپنی غلط کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس میں بھی اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ کے لیے وہ کام غلط نہیں کرتا اور چھوڑ دیتا ہے تو اس کی برکت دنیا میں بھی اللہ کا فرمائے گا، اور اس کا فائدہ اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا کہ مصیبتیں چل جائیں گی۔ بہت سی مصیبتیں جانے والی ہیں یا آ گئی ہیں، اگر ان کے حوالے سے، واسطے سے، وسیلے سے دعا کرے گا تو مصیبتیں بھی چل جائیں گی۔ اور تیسری چیز معاشرت کی ہے، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک تو اخلاقیات، ایک معاشرت سے تعلق رکھتی ہے چیز، یعنی معاشرت ہماری صحیح ہو جائے، ترتیب صحیح ہو جائے۔ آج کل ترتیب صحیح نہیں ہے، پورا ہمارا معاشرہ بالکل، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر سے سچائی اور اخلاق نکل چکا ہے۔ اب اخلاق کے ساتھ کام کرنے والے انفا ہیں، ملتے ہی نہیں۔ ماں باپ کا تعلق بیٹوں سے دنیاوی ہے اور بیٹوں کا تعلق بھی ماں باپ سے دنیاوی ہے، اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہمارا تعلق ماں باپ سے دینی بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور اللہ نے جس کا جو حق دیا ہے وہ حق پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کا حق مارنا ہمارا شیوا ہو جائے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہمارا وتیرہ ہو جائے، تو کام میں کبھی برکت ہو نہیں سکتی، اور مصیبت تو پھر طے در طے آئے گی، یعنی معمولی مصیبت نہیں آئیں گی، بار بار مصیبتوں سے دو چار ہوتا رہے گا۔ اور جو جتنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا چلا جائے اور اس کی ترقی اور اس کو غیر معمولی بلندی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دیکھنے میں بسا اوقات اپنی تنخواہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے بہت وہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھا باپ گھر میں ہوتا ہے تو اپنی تنخواہ چھوڑ کے گھر پہ آ جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یا اپنی تجارت کو چھوڑ کر اور ماں باپ کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں، یا کوئی دنیاوی ظاہری طور پر نقصان کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، تمہارے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم ان کی خدمت کے لیے سارے اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کے آ گئے، تو وہ سب بیوقوف لوگ ہیں، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، اس لیے ان کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ پا رہی ہیں جو قرآن حدیث نے آئینے نے دکھا دیا۔ قرآن و حدیث کے آئینے نے جو دکھا دیا ہے وہ ان کی نگاہیں کہاں دیکھ سکتی ہیں، تو وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے اچھے اچھے گھرانے والے جن کے گھر میں پیسہ بھرا پڑا ہے پھر بھی اپنے بچوں کو دور بھیج دیتے ہیں، اور ماں باپ بظاہر خوش بھی رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں وقت کما رہا ہے، اور بچہ خوش رہتا ہے کہ ماں باپ کے پاس کھانے پینے کو ہے، میں یہاں سے بھیج بھی رہا ہوں اور وہاں اطمینان سے ہے،
اطمینان سے کیسے ہو جائیں گے؟ خادموں پر ماں باپ تھوڑی رہ سکتے ہیں، جو بیٹا خدمت کرے گا وہ ماں باپ وہ خادم تھوڑی کر سکتا ہے۔ آج کل یہ تصور ہی بدل گیا ہے، پیسہ سب کچھ ہو گیا ہے، اسی لیے آج کل باپ کو بیٹے سے محبت نہیں اور بیٹے کو باپ سے محبت نہیں، اور یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے۔ اسلامی معاشرت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے باپ کی دولت عطا فرمائی، اس کے بڑھاپے میں آپ اس کے سہارا بنے اور اس کی خدمت سے آپ اللہ کو پائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی معیت آپ کو حاصل ہو جائے کہ ان کی خدمت کر کے آپ وہ مقام پالیں۔ یہ نہیں کہ بعض دفعہ اس سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے دوسرے کام اگر سامنے آ رہے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کو اولیت حاصل ہے، کیا ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنا وقت اس میں لگائیں، یہ آخری زیادہ ضروری ہے۔ اور حدیثوں میں اس سلسلے میں بہت وضاحت کے ساتھ باتیں آئی ہیں، جو ماں باپ کے حقوق کے سلسلے کا بیان آئے گا اس میں بیان کی جائے گا۔ بہرحال ایک کا تعلق معاشرت سے ہے، ایک کا تعلق اخلاق سے ہے اور ایک کا تعلق لین دین سے ہے۔ تینوں چیزیں اگر اخلاق ہوں گی یعنی اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت اس لیے کہ اللہ نے ان کی خدمت کا حکم دیا ہے، ظاہر ہے کہ اپنا پیسہ چھوڑ کر اپنے آرام اور راحت کو چھوڑ کر ماں باپ کی جو خدمت کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہو۔ اور آج کل جیسے کہ ہم نے عرض کیا بات اتنی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نوجوان بیٹے ماں باپ کی تکلیفوں کو جو رات کو کراہ کر ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی پسند نہیں کر رہے۔ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ابھی سے ایک سال میں قصہ سنایا کہ جیل میں کام کرنے گئے تھے تو وہاں ایک بوڑھے ماں باپ یا بوڑھے باپ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میرے دمہ ہے اور میں رات بھر پریشان رہتا ہوں اور اس میں کھانسی بھی آتی ہے اور بھی امراض ہیں۔ تو ان کے بیٹوں نے دیکھا کہ ہم سو نہیں پاتے اور میاں بیوی میں جوان تھے وہ، تو جا کر رپورٹ لکھاتی پولیس میں کہ ہم کو یہ رات بھر پریشان کرتا ہے اور اس کے خلاف جا کے باقاعدہ پولیس میں پیسہ دے دے کر ان کے خلاف رپورٹ لکھا دی، وہ پولیس نے ان کو اٹھا کر جیل میں دیا۔ تو اب وہ نوجوان گویا کہ یہ سمجھے کہ مجھے راحت مل گئی، راحت نہیں مل رہی ہے، انہوں نے بہت بڑی مصیبت پال لی ہے۔ جب یہ مصیبت ابھرے گی اور جس کو کہتے ہیں مرض زندہ تھا، جب وہ ابھرے گا تب پتہ چلے گا کہ ماں باپ کو جیل میں ڈال کے کیا ملا۔ تو یہ آج کل کا تصور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ماں باپ کی خدمت یہ غیر معمولی مگر ملاوٹ نہ ہو، یعنی جس یہ نہیں جیسے ماں باپ کی خدمت ذریعے کرتے ہیں ان سے پیسہ ملے گا اور ان سے جائیداد یہ لکھ دیں گے ہمارے نام، اس لیے بعض بیٹے خدمت کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔ یہ سب نہیں، اللہ کے لیے ان کی خدمت کرنا ہے اخلاق کے ساتھ بغیر ملاوٹ کے، تب جا کے اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس حدیث میں جو ہے کہ معاشرت بغیر ملاوٹ کے ہونی چاہیے، اخلاقیات بھی بغیر ملاوٹ کے ہونے چاہیے اور معاملات بھی بغیر ملاوٹ کے ہونے چاہیے۔ جتنے ہمارے معاملات ہیں معاشرتی مسائل بھی بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے اور اخلاقی مسائل بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات ہمارے بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، تب ان کی برکتیں غیر معمولی ہم کو حاصل ہوں گی۔